الرحمن الرحیم۔ شروع اس ایشور کے نام سے جو بڑا دیاوان اور اتینت کرپاشیل ہے۔ ان the name of Allah, the most gracious and very merciful. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ انسان دنیا میں آیا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ یہ پریکشا کیندر ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس دنیا کے بعد ایک دن رکھا ہے، مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ، حساب و کتاب کا دن ہے۔ وہ دن کہ جس دن پوری کائنات، پوری سرشٹی اور پورا برہمانڈ، پوری کائنات کا انسان اور جنات کو، آدم سے لے کر کے ایدم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے کی تک کا ایک ایک انسان کو جمع کیا جائے گا۔ قرآن نے جس کو مالک یوم الدین کہا ہے کہ وہ دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا، اور ایسی جگہ پر بیان فرمایا، ایسے مقام پر بیان فرمایا کہ ایک مسلمان مومن، اس کو حکم ہے کہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کا آدیش اور حکم اللہ کے طرف سے، ایشور کے طرف سے، گاڈ کے طرف سے، اس آدمی کو جو آستک بن گیا اور ایک اللہ پر، ایک ایشور واد پر اعتماد کرتا ہے، وشواس رکھتا ہے، یقین کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ اس کائنات کا، سرشٹی کا، برہمانڈ کا، آل یونیورس کا کریٹر ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے اپنے دور کے نبیوں پر آستھا رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور سب سے آخری نبی، لاسٹ پروفٹ، مامہ رشی، کائنات کے تمام انسانوں کے سردار، بلکہ تمام چیزوں کے سردار، امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے۔ اس بات کا یقین رکھنے والا آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، گائیڈ اور رہنما مانتا ہو، اور اپنی زندگی کے صبح و شام کو اس بات کی یقین کے ساتھ کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو سفل ہونا ہے، اس دنیا میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ کون سا ہوگا، کس طریقے پر چل کر کے انسان لوک پرلوک میں سفل ہو سکتا ہے، تو اس بات کا یقین کرتا ہے کہ وہ راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان بندوں پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ 5 نمازیں ایمان والوں کے لیے معراج سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے تحفہ ملا ہوا ہے۔ اور کتنی بڑی دولت ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ معراج کا لفظ جو بنا ہے، یہ اصل بنا ہے عروج سے۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، معراج کا معنی ہے بلند ہونا۔
اور معراج اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اللہ کے نبی، آخری پیغمبر، لاسٹ پروفیٹ، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر، اسی زمین پر تھے، اور زمین سے آسمان تک لے جانے والا رب وہ عروج عطا فرمایا۔ حالانکہ معراج کی وجہ سے آپ کو عروج عطا نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازا جس پہ تا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں ہے زماں وہ کون تھا؟ وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو عطا کیا، کائنات کو وجود عطا کی، کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ نبی تو پہلے سے بلند مقام والا ہے۔ دنیا کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یاسین شریف کی تلاوت کی، اور یاسین کی پہلی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین یہ حروف مقطعات کا ایک حرف ہے۔ اس کا معنی نہ ہمارے لیے ضروری ہے نہ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یاسین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، آپ کو ہم نے اپنا رسول بنایا ہے، آپ میرے رسول ہیں۔ یہ خطاب کب کیا؟ کائنات زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ خطاب کرتا ہے، اور خود حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے اور پانی کے درمیان تھے، مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کی عظمتیں کتنی بلند ہوگی کہ خدا کے بعد وہ ہیں، اس کے بعد کیا کہیے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان کی عظمتوں پر معراج کی وجہ سے آپ کو رفعت اور بلندی نہیں ملی، لیکن معراج کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا کی، اور ہمیں بتایا کہ تمہاری معراج کیا ہے۔ ایک شاعر ہیں غیر مسلم کرشن بہاری نور، وہ کہتے ہیں کہ دیر سے نور یوں چلا کے حرم تک پہنچا، دیر سے نور یوں چلا کے حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ۔ مسلمانوں کو کہا گیا نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے معراج ہے۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ عروج، لیکن اس کے اصطلاح میں معراج اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بندے کی گفتگو ہو، بندے اور اس کے معبود کے درمیان میں ربط ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو آپ کا جی کرے جب کہ اللہ سے گفتگو کریں، تو عرش پہ تو ہم نہیں جا سکتے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کا مقام ہے کہ جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کے قدم چلتے ہیں، جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے میرے آقا کے قدم چل رہے تھے، تو ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے معراج یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز کی نیت باندھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس نماز میں اللہ نے یاد کرایا کہ وہ قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت مرسی والا ہے، کرونا میں ہے، دیاوان ہے۔ اس رب نے مالک یوم الدین کہا کہ وہی رب ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے لوگوں،
تم دنیا میں سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سورس ہے، پیروی ہے، لیکن قیامت کا میدان اس کو یاد رکھو کتنا بھیانک میدان ہوگا کہ جہاں تمام انبیاء، اولیاء اور تمام سلف صالحین، بزرگان دین سب کانپ رہے ہوں گے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے، کتابوں میں آیا کہ لوگ پریشان حال ہوں گے قیامت کے دن، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور انبیاء کو اپنا سفارشی بنائیں گے، لیکن سب کہیں گے یا رب نفسی 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 کا ہوگا قیامت میں شور، جب چلے گا کسی پر کسی کا نہ زور۔ تو وہ میدان ہوگا، اس دن کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے کہا، کیوں کہا؟ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے جہان میں بسنے والے لوگوں، یہ دنیا حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور حساب تو وہاں ہوگا قیامت میں جہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ برابر جس نے بھلائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر جس نے برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ اسے وہاں دیا جائے گا۔ تو اس دن کو یاد کرو۔ اللہ کہتا ارأیت الذی یکذب بالدین۔ نماز میں ہم خوب سنتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا سماج اتنا نابلد ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے آیا تھا اس قرآن کو ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ قرآن خوانی میں قرآن پڑھیں گے میٹھا پلاؤ بنا کر کے، باقی ٹائم تو پڑھنے کی فرصت نہیں مسلمانوں کے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو، اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کتنی بڑی بات کہی اللہ تبارک و تعالی۔ کون آدمی ہے قیامت کو جھٹلانے والا؟ کون جھٹلاتا ہے قیامت کو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ آدمی قیامت کو جھٹلاتا ہے جو کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلاتا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، اور وہ آدمی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوا ہے، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور بے دھیانی سے پڑھتا ہے، ریاکاری سے پڑھتا ہے، ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے لوگ۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے دوسروں کو کھانا کھلانے کی، بات تو بہت معمولی ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ مسکین کو جو کھانا نہیں کھلاتے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے اور معمولی معمولی چیزوں سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ علماء نے اس کے معنی میں یہ لکھا، معاون جو لفظ ہے اس کا مطلب پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہوں گے کہ جس زمانے میں آگ جلاتے تھے تو پڑوس سے چنگاری لے آتے تھے کہ ذرا ایک کھپڑا میں یا کوئی برتن میں لے آئے آگ، اور آگ سے آگ سلگا لیے، نمک لے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن اس کو روکنے والا آدمی قیامت کا جھٹلانے والا کہلاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ان چیزوں کو، جو معمولی چیزیں ہیں سماج میں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، ضرورت مندوں کو یہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ جماعتیں جو آتی ہیں، یہ تبلیغ کا جو دورہ ہو رہا ہے، یا آپ تک جو باتیں پہنچتی ہے، علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں، اس کا خالص مقصد یہی ہے کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں کہ جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کر لو کہ جس دن تم رب کی بارگاہ میں ننگے کھڑے کیے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں ننگے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ تو اس کی تیاری ہمیں اس دنیا میں کرنی ہے۔ کیسے ہوگی اس کی تیاری؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کے، نبیوں کے راستے پر، سنتوں پر چل کر کے اس کی تیاری کریں گے۔ آخری بات میں عرض کر دوں کہ اس کی سب سے بڑی تیاری اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زندگی میں عمل کو لانا ہے۔ اعمال ہماری زندگی میں آ جائے
اور پوری دنیا میں ایک ایک فرد تک اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اس پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچانا ہے۔ پہنچائیں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ بتائیے اپنے پڑوسیوں کے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا نتس پرتیماستی یس نامہ مہدشا، کہ وہ ایشور اکیلا ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے۔ تمہارے یہاں جو مورتی پوجا ہے یہ ورجت ہے، ایشور اکیلا ہے، ایک ہے۔ یکو اشیش سرو بھوتانتراتما ایکم روپم یا بہودا کروتی تم آتم استھم ینو پشینتی دھرا تیشام شانتی شاشوتی نتریشام نتیو نتیا نام چیتنش چیتنا نام یکو بہودا نام یا کا نام تم آتم استھم ینو پشینتی دھرا تیشام شانتی شاشوتی نتریشام۔ ان کو بتاؤ کہ ایشور اکیلا ہے، اس کے الگ الگ نام ہے، وہ پوری دنیا میں وحدت کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سنسار کا کریٹر ہے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ میری عبادت کرو، اہم سروستے پربھو مدہ سروم پروتتے ایتی متو بھجنتو ماں وہ بدھا بھاوشمن بتا، کہ میری عبادت کرو، انی ان اللہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے سامنے اپنی جبینوں کو خم کرو۔ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی ہیں، آپ کے ہمارے سنسار کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ایک ایک انسان کے نبی ہیں، تم بھی ان کا انوسرن کرو گے۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایتسمنترے ملچ آچارین سمنویتا مہامدتی خیاتا شش شاخا سمنویتا نری پستے مہادیوم مرستھل نواچنے گنگا جلے شنش ناپتائے پنچ گویہ سمنویتا، کہ وہ محمد نامی رشی جب آئے گا تو تمہارے، ہم نے پڑھا نا کہ حضور آئے تو کعبے کے بت اوندھے منہ گر پڑے کہ ایک والا آ گیا۔ 5000 سال پہلے بھارت کا رشی کہہ رہا تھا کہ وہ محمد آئے گا کہ دنیا سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گا، اور ختم ہو گیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کریں۔ کیسے پہنچائیں گے اس کے لیے ترتیب ہے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنا۔ ہماری دعوت کا جو اصول ہے خاصہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہا رب کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف، اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی باتیں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہو، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ تو سلیقے کے ساتھ آپ دعوت دیں گے، ان کے سامنے حضور کی سیرت کو رکھیے، آپ کی اخلاق، آپ کی کردار کو رکھا جائے تو دنیا آنکھیں پھاڑے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ہمیں بتانے والا آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق کو اپنانے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن ہم ہی کہنے والے نہیں ہیں کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہہ۔